تو میں امام ملا علی قاری علیہ رحمہ سے آپ کو وضاحت کر کے بتلا دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. دیکھیے قال و روا عبد الرزاق بسندہ عن جابر بن عبداللہ الانصاری قال قلت، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بی ابی انت و امی اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ قبل الاشیاء، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس شے کو پیدا کیا؟ تو تمام اشیاء سے پہلے. تو قال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. اب یہ کون ہے؟ یہ امام ملا علی قاری علیہ رحمہ نے المورد الروی میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بول کر فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے اے جابر تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. تو یہ بھی بتا دوں اسے نور من نور اللہ کہتے ہیں. اور یہ آگے بڑی حدیث لمبی ہے، چونکہ میں نے نور من نور اللہ دکھانا تھا. ہاں ضمیر کا مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات ہے، اللہ کے نور سے آپ نور ہے. نور من نور اللہ کا عقیدہ ہیں. وہ ایک مفتی صاحب بھی فیس بک پر لگے ہوئے تھے، یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. یہ حدیث جابر بڑی پیش کرتے ہیں اور اصل کتاب سے کبھی بھی پیش نہیں کریں گے. پیش کریں گے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نشر الطیب سے. اے جابر ان اللہ قد خلق، بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا قبل الاشیاء، سب چیزوں سے پہلے، نور نبی کا من نور ہی، نور تیرے نبی کا من نور ہی، اپنے نور سے. بس یہاں تک. اس سے آگے پڑھنے کی ان کو جرت بھی نہیں ہوگی، ہمت بھی نہیں ہوگی، اور یہ مفتی صاحب اس سے آگے کبھی پڑھیں گے بھی نہیں. اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے جو آگے ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اس سے آگے روایت کیا کہتی ہے. آگے ہے فجعل ذلک النور، پس کر دیا اس نور کو، یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی، وہ پھرتا تھا ساتھ قدرت کے جہاں اللہ پاک چاہتے. ولم یکن فی ذلک الوقت، اور نہیں تھا اس وقت میں لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس، کہ اس وقت کوئی چیز بھی نہیں تھی، قلم بھی نہیں تھی، جنت بھی نہیں تھی، آگ بھی نہیں تھی، فرشتے بھی نہیں تھے، اس وقت وہ نور تھا. فلما اراد اللہ ان یخلق، اور جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا پیدا کرنے کا، الخلق مخلوق کو، قسم ذالک النور، اس نور کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا اربعۃ اجزاء، کتنے حصوں میں؟ 4 حصوں میں. کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 4 حصوں میں. فخلق من جزء الاول، پس پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے پہلی جز سے القلم، قلم کو، اور دوسری جز سے پیدا کیا لوح کو، اور تیسری جز سے پیدا کیا عرش کو، پھر چوتھی جز کو تقسیم کیا اربعۃ اجزاء، 4 جزوں میں، اور پھر پہلی جز سے پیدا کیا حملۃ العرش، حملۃ العرش کو، اور پھر پیدا کیا دوسری سے کرسی کو، اور تیسری سے بقیہ فرشتوں کو، اور وقسم الرابعہ، اور چوتھی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور اس چوتھی سے پہلی جز سے آسمان بنائے، دوسری سے زمینیں بنائی، اور تیسری سے پوری مخلوق. جس کو بڑے پیش کرتے رہے، اس کو سمجھتے رہو کہ یہ سارا جہان نوری ہے. پہلے آپ کا نور تھا، پھر اس نور کے کئی حصے کیے گئے، پھر ان 4 میں سے ایک کے پھر 4 حصے کیے گئے، پھر ان 4 میں سے ایک کے پھر 4 حصے کیے گئے. خلاصہ اللہ کے نبی اللہ کے نور سے، اور پوری مخلوق نبی کے نور سے. اب تو جھگڑے ہی ختم، سارے نوری ہیں، جو جہاں ہے سارے نوری ہیں. انی خالق بشرا من طین بھی نوری، ہر بشر نوری، ہر چیز نوری، سب گھرانے نور کا. پھر تو بشریت نور کا کنڈا ہی نکل گیا، سارے جہاں نوری ہے، کیونکہ سارے آپ کے نور سے نور ہیں. لیکن اس روایت کی سند کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی سند کو چھیڑو نہیں، سند کا آتا پتہ نہیں، تو اتنے بڑے مسئلے میں سند کا پیش کرنا ضروری ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ بالکل موضوع روایت ہے، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ترمذی میں، نہ ابو داؤد میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں. اہل سنت کی ان 6 کتب میں نہیں، اور اہل سنت کے 4 امام، موطا امام مالک میں بھی نہیں، مسند امام میں بھی نہیں، اور مسند احمد میں بھی نہیں، اور کتب شافی میں بھی نہیں، یعنی اہل سنت کے 4 اماموں کو بھی نہیں ملی. یہ ملی ہے تو زرقانی کو، ملا علی قاری کو. تو یہ زرقانی وغیرہ یہ سیر کی کتابیں ہیں، اور سیر کی کتابیں حلبیہ ہو، زرقانی ہو،
کتب سیر کے بارے میں یہ ضابطہ ہے کہ ان سے عقیدہ یا عمل ثابت نہیں ہو سکتا. یہ ہے پہلا نمبر. اور دوسرا نمبر کہ الاسناد من الدین، الاسناد من الدین، سند دین سے ہے. مسلم کی عبارت ہے کہ لولا الاسناد، اگر سند نہ ہو لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہو تو پھر جو جس کی مرضی آئے ہانکتا رہے. اس لیے رضا خانی امت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کی سند چاہیے، اور اس کی سند ندارت، اس کی سند کا بالکل کوئی تو صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نورانیت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ پوری کائنات کی نورانیت ثابت ہوگی. پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت نہیں رہے گی، ایک بات. اور دوسری حوالہ پڑھ رہا ہوں آثار المرفوعہ کا کہ وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ، یہ احادیث موضوعہ سے ہے. ما يذكرونه ان نور محمد خلق من نور اللہ، کہ جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا. یہ کیا ہے؟ موضوع ہے. اور موضوع کا معنی ہوتا ہے اپنی تلی پر گاڑ لینا. موضوع کا معنی ہوتا ہے اپنی تلی پر گاڑ لینا. کہ روایت نصوص قطعیہ کے مخالف ہے. سندوں کی بات تو چلتی رہے گی، متن کی بات. قرآن کہتا ہے بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے بدیع السماوات والارض. بدیع کا معنی بغیر مادے کے پیدا کرنا. قرآن کہتا ہے آسمان کو بغیر مادے کے پیدا کیا، زمین کو بغیر مادے کے پیدا کیا، جبکہ روایت مادہ نور ثابت کر رہی ہے کہ آسمان و زمین کا مادہ آپ کا نور ہے. جبکہ کتاب اللہ کی شہادت یہ ہے کہ آسمان بھی بغیر مادہ کے پیدا ہوئے، زمین بھی بغیر مادہ کے پیدا ہوئی. یہ تناقض صریح قرآن پاک کی مخالفت ہے. اسی طرح انی خالق بشرا من طین کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اگر حضرت آدم کو بھی اسی نور سے پیدا کیا گیا تو من طین کیوں فرمایا؟ باقی مفتی صاحب آپ کے بزرگوں نے، ایک نے کہا کہ ابلیس نے سب سے پہلے نبی اللہ کو بشر کہا، تو دوسرے نے کہا کہ میری ناقص رائے کے مطابق لفظ بشر مفہوماً و مصداقاً متضمن با کمال ہے. اور ایک اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہم بھی عقیدے کے ذکر میں کہتے ہیں نبی بشر ہوتے ہیں. یہ جعل حق ہے اور صفحہ نمبر 183. ہم بھی عقیدے کے ذکر میں کہتے ہیں کہ نبی بشر ہوتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں عقیدہ کے اس بات کے لیے دلیل قطعی آیت قرآنی، متواتر حدیث اور اجماع امت کا پیش کرنا ضروری ہوتا ہے. خبر واحد صحیح سے بھی عقیدہ کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس روایت کی سند پیش کرنا اور اس سند کو صحیح ثابت کرنا اس متفتی صاحب کے ذمہ ہے جو اس کے بس کا